کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ قصیدہ معراج ہے، معراج کا جو سما ہے اعلیٰ حضرت نے کیا باندھا ہے۔ معراج النبی پر لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے معراج النبی پر کتاب لکھی ہے اور بڑا باریک کام ہوتا ہے، عظمت الہہ، دیدار مصطفیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار، ذرا الگ سا ٹاپک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے نثر میں نہیں نظم میں لکھا ہے، اور بالکل کم وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں لکھ دیا ہے، حیران کن لکھا ہے، اور بہت زیادہ اشعار لکھے ہیں۔ اگر میں پڑھنے لگ جاؤں تو باقی نعت خوانوں کو بھی ٹائم نہیں ہو، بیان بھی نہ ہو، اتنا زیادہ کلام ہوتا ہے، اور پھر وہ جتنا پڑھتے ہیں اتنے صحیح ادائیگی اشعار کی الفاظ کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بہت ٹف ہوتا ہے، تو بہت اچھے طریقے سے بھی ہم ادا کریں گے۔ بعد میں سنتے ہیں تو کچھ اشعار کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ اردو میں یہاں پر اور تھوڑا اچھا ہونا تھا، یہ ایسا ہو گیا ہے۔ تو فاضل بریلوی لکھتے ہیں، نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کی ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، اور نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلی ذات بہت کے تھے، خوشی سے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، 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 حرم کو خود وجد آ رہے تھے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، نغا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موج چھڑیا تھی دھار لچکا، حباب تابا کے تھل کے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت کا ایک منظر رضا نے پیش کیا ہے، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تار
ہمارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے، غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رغ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کے آنکھیں فرشتوں کے پر جگہ بچھے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون، ارے بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں کیونکہ کلام بہت ہی بڑا ہے۔ ایک اور کیا نکتہ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، ظاہر جو نظر آ جائے، جو چھپا ہو وہ باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان قلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ کیا شاعری ہے، زبردست شاعری، حیران ہو جائے کہ کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو شاندار شاعری کی، تو یہ میں اچھا شاعر کہلاؤں، جیسی خواہش رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ لوگ مجھے بہترین شاعر کہے، ایک ہوس ہوتی ہے، ایک شوق اور خواہش ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے، تو وہ ہے نہ لوگوں کی واہ واہی کوئی کسی کا مقصد ہوتا نہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کلام پورا لکھ دیا، آخر میں کلام کیوں لکھا ہے، بس دربار مصطفیٰ میں قبول ہو جائے اس لیے لکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں رضا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت لکھا اور اس کے بعد جس ہستی پر لکھا وہ بلا شک و شبہ سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہے۔ تو اپنے مرشد پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا، اس میں کہ بھی چند اشعار جو محبت